السلام علیکم۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ تو آج ہم آب حیات کی ایپیسوڈ 33 سٹارٹ کریں گے۔ ماما کو چونکتے دیکھ کر سالار نے فون پر بات کرتے ہوئے اسے بتایا۔ وہ بے اختیار سرخ ہوئی، لیکن اس کی سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ اس طرح کی دعا کا کون سا وقت اور طریقہ ہے۔ دوسری طرف سکندر فون پر اس کا جملہ سن کر کچھ بے بسی سے ہنس پڑے تھے۔ ان کا غصہ کم ہونے لگا تھا۔ کئی سالوں کے بعد انہیں سالار سے اس طرح بات کرنا پڑی تھی۔ وہ اب اس سے پوچھ رہے تھے کہ وہ کہاں ہے۔ سکندر کو اپنے حدود اربع کے بارے میں بتا کر سالار نے فون بند کر دیا۔ پاپا ناراض ہو رہے تھے؟ ماما نے سنجیدگی سے پوچھا۔ خوش ہونے والی تو کوئی بات نہیں ہے، اس نے جواباً کہا۔ تم جھوٹ کیوں بولتے ہو؟ ماما نے جیسے اسے شرم دلانے کی کوشش کی تھی، کیونکہ اگر میں سچ بولوں تو لوگ مجھے وہ نہیں کرنے دیتے جو میں کرنا چاہتا ہوں۔ کمال کی منطق تھی، وہ بے حد سنجیدگی سے پیش کی گئی تھی۔ چاہے تمہارے جھوٹ سے کسی کو دکھ پہنچے، میرے جھوٹ سے کسی کو دکھ نہیں پہنچتا بلکہ غصہ آتا ہے۔ اسے سمجھانا بیکار تھا، وہ سالار تھا۔ وہ اب اندازہ لگا سکتی تھی کہ سکندر نے اسے فون پر کیا کہا ہوگا۔ رات کے تقریباً پچھلے پہر وہ اس سروس اسٹیشن پر پہنچے تھے۔ یہ جگہ یاد ہے تمہیں؟ سالار نے گاڑی روکتے ہوئے اس سے پوچھا۔ ماما نے دھند زدہ اس جگہ کو دیکھا جہاں کچھ لائٹس دھند اور اندھیرے کا مقابلہ کرنے میں مصروف تھیں۔ نہیں، اس نے سالار سے کہا، یہ وہ جگہ ہے جہاں تم نے رک کر نماز پڑھی تھی۔ وہ دروازہ کھولتے ہوئے نیچے اتر آیا۔ ماما نے قدرے حیران نظروں سے اس جگہ کو دوبارہ دیکھنا شروع کیا۔ اب وہ اسے کسی حد تک شناخت کر پا رہی تھی۔ وہ بھی دروازہ کھول کر اتر آئی۔ ایک کپ کپی اس کے جسم میں دوڑی۔ وہ آج بھی ایک سویٹر اور چادر میں ملبوس تھی۔ وہ کمرہ بدل چکا تھا جہاں انہوں نے بیٹھ کر کبھی چائے پی تھی۔ چائے اور چکن برگر۔ سالار نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے اس آدمی سے کہا جو جمائیاں لیتے ہوئے انہیں اندر لے کر آیا تھا اور اب آرڈر کے انتظار میں کھڑا تھا۔ اماما اس کے آرڈر پر اسے دیکھ کر مسکرائی۔ اب کھا لو گے؟ وہ جانتا تھا اس کا اشارہ کس طرف تھا۔ وہ کچھ کہے بغیر مسکرا دیا۔ لاسٹ ٹائم ہم وہاں بیٹھے تھے، تم نے وہاں نماز پڑھی تھی۔ وہ ہاتھ کے اس اشارے سے اس کمرے کے مختلف اطراف اشارہ کرتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ اماما کو یاد نہیں تھا، کمرے میں جگہ جگہ ٹیبلز اور کرسیاں لگی ہوئی تھیں۔ فجر کی اذان میں ابھی بہت وقت تھا اور فی الحال اس جگہ پر کام کرنے والے چند آدمیوں کے علاوہ کوئی بھی نہیں تھا۔ اب اس جگہ پر چائے اور برگر اتنے برے نہیں تھے جتنے اس وقت تھے۔ پریزنٹیشن بھی بہت بہتر تھی، لیکن ان دونوں میں سے کوئی نہ ذائقے کو دیکھ رہا تھا نہ پریزنٹیشن کو۔ دونوں اپنے اپنے ماضی کو زندہ کر رہے تھے۔ یہ چند گھونٹ اور چند لقموں کی بات نہیں تھی، زندگی کی بات تھی جو نہ جانے ریل کی پٹڑیوں کی طرح کہاں کہاں سے گزر کر ایک اسٹیشن پر لے آئی تھی۔ وہ اس مقام پر کھڑے تھے جہاں ان پٹڑیوں کا کانٹا بدلا تھا، دور قریب، ایک دوسرے میں مدغم اور اب ایک دوسرے کے ساتھ۔ اس راستے پر کچھ نئی یادیں بنی تھیں۔ ان کی شادی کے بعد سڑک کے راستے ان کا پہلا سفر، اور ان نئی یادوں نے پرانی یادوں کو دھندلانے کے عمل کا آغاز کر دیا تھا۔ ٹیبل پر بل کے پیسے رکھنے کے بعد وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ اماما نے بھی اس کی پیروی کی۔ سالار نے چلتے ہوئے اس کا ہاتھ اپنے دائیں ہاتھ میں پکڑ لیا۔ اماما نے اس کا چہرہ دیکھا۔ اس کے چہرے پر ایک نرم سی مسکراہٹ آئی تھی۔ اماما، وہ پسٹل کہاں ہے؟ وہ عمارت سے باہر آتے ہوئے اس کے سوال پر چونکی۔
اسے کیا یاد آیا تھا؟ وہ ہنس پڑی۔ ابو کے پاس ہے۔ اس نے سالار سے کہا۔ تم واقعی چلا سکتی تھی؟ سالار نے پتہ نہیں کیا یقین دہانی چاہی۔ ہاں، اماما نے سر ہلایا۔ لیکن اس میں گولیاں نہیں تھیں۔ وہ اس کے اگلے جملے پر بے اختیار ٹھٹکا۔ میرے پاس بس پسٹل ہی تھا، وہ اطمینان سے کہہ رہی تھی۔ اس نے بے اختیار سانس لیا۔ اس کی آنکھوں میں دھول اس نے جھونکی تھی، یا اللہ نے، وہ اندازہ نہیں کر سکا تھا۔ اس پسٹل نے اسے جتنا شوق اور غصہ دلایا تھا، اگر اسے اندازہ ہو جاتا کہ وہ بلٹس کے بغیر تھا تو سالار اس دن اماما کو پولیس کے ہاتھوں ضرور اریسٹ کروا دیتا۔ وہ پسٹل ہاتھ میں لیے کیوں اتنی پر اعتماد نظر آئی تھی اسے، یہ اسے اب سمجھ میں آیا تھا۔ تم ڈر گئے تھے؟ اماما ہنس رہی تھی۔ نہیں، ڈرا تو نہیں تھا، مگر شاکڈ رہ گیا تھا۔ تم سارا راستہ روتی رہی تھی۔ میں توقع بھی نہیں کر سکتا تھا کہ تم مجھ پر پسٹل نکال لو گی۔ تمہارے آنسوؤں نے دھوکہ دیا مجھے۔ وہ اب کچھ خفگی سے کہہ رہا تھا۔ اماما کھلکھلا کر ہنسی۔ وہ دونوں اب گاڑی میں بیٹھ رہے تھے۔ بیٹھنے کے بعد بھی جب وہ گاڑی اسٹارٹ کرنے کے بجائے ونڈ اسکرین سے باہر دیکھتا رہا تو اماما نے اس سے کہا، گاڑی کیوں نہیں اسٹارٹ کر رہے؟ مجھے کیوں یہ خیال نہیں آیا کہ تمہارا پسٹل خالی بھی ہو سکتا ہے؟ کیوں خیال نہیں آیا؟ وہ جیسے بڑبڑاتا ہوا ایک بار پھر کراہا۔ اب رونا مت، اماما نے اسے چھیڑا۔ ویسے کیا کرتے تم اگر تمہیں یہ پتہ چل جاتا؟ میں سیدھا جا کر پولیس کے حوالے کرتا تمہیں، اس نے گاڑی اسٹارٹ کرتے ہوئے کہا۔ تمہیں شرم نہ آتی؟ اماما بگڑی۔ تمہیں آئی تھی جب تم نے مجھ پر پسٹل نکال لیا تھا؟ میں محسن تھا تمہارا، سالار نے بھی اسی انداز میں کہا۔ محسن تھے؟ تم مجھے دھمکا رہے تھے؟ جو بھی تھا، کم از کم میں یہ ڈیزرو نہیں کرتا تھا کہ تم گن پوائنٹ پر رکھ لیتی مجھے۔ لیکن میں نے تمہیں کوئی نقصان تو نہیں پہنچایا، اماما نے مدافعانہ لہجے میں کہا۔ تو میں نے کون سا نقصان پہنچایا تھا؟ گاڑی اب دوبارہ مین روڈ پر تھی۔ لاہور کی حدود میں داخل ہونے تک اماما اس سے ایک بار پھر خفا ہو چکی تھی۔ وہ اگلے 2-3 دن تک اسلام آباد کی ٹرانس میں رہی۔ وہ وہاں جانے سے جتنی خوفزدہ تھی، اب وہ خوف یک دم کچھ ختم ہوتا ہوا محسوس ہو رہا تھا، اور اس کا حتمی نتیجہ یہ نکلا تھا کہ وہ اب اسلام آباد کے اگلے دورے کی منتظر تھی۔ اس گیسٹ روم کی کھڑکی میں کھڑے سارا دن کس کو کس وقت دیکھا تھا، وہ اگلے 2-3 دن سالار کو بھی بتا رہی تھی، اور تیسرے دن اس کی تان ایک جملے پر آ کر ٹوٹی تھی۔ سالار، ہم اسلام آباد میں نہیں رہ سکتے؟ سالار بیڈ پر بیٹھا لیپ ٹاپ گود میں رکھے کچھ ای میلز کرنے میں مصروف تھا جب اماما نے اس سے پوچھا۔ وہ پچھلے آدھے گھنٹے سے اس سے صرف اسلام آباد کی ہی باتیں کر رہی تھی، اور سالار بے حد تامل سے اس کی باتیں سن رہا تھا اور اس کا جواب بھی دے رہا تھا۔ نہیں، اپنے کام میں مصروف سالار نے کہا۔ کیوں؟ کیونکہ میری جاب ہے یہاں۔ تم جاب بدل لو۔ نہیں بدل سکتا۔ وہ چند لمحے خاموش رہی، پھر اس نے کہا، میں اسلام آباد میں نہیں رہ سکتی۔ اس بار سالار نے بالآخر اسکرین سے نظریں ہٹا کر اسے دیکھا۔ اس بات کا کیا مطلب ہے؟ اس نے بے حد سنجیدگی سے اس سے پوچھا۔ میرا مطلب ہے کہ میں وہاں رہ لوں گی، تم ویکینڈ پر آ جایا کرنا۔ ایک لمحے کے لیے سالار کو لگا کہ وہ مذاق کر رہی ہے، لیکن وہ مذاق نہیں تھا۔ میں ہر ویکینڈ پر اسلام آباد نہیں جا سکتا، اس نے بے حد تحمل سے اس سے بتایا۔ وہ کچھ دیر خاموش رہی۔ سالار دوبارہ لیپ ٹاپ کی طرف متوجہ ہو گیا۔ تو تم مہینے میں ایک دفعہ آ جایا کرو۔ وہ اس کے جملے سے زیادہ اس کے اطمینان پر ٹھٹکا تھا۔ بعض دفعہ میں مہینے میں ایک بار بھی نہیں آ سکتا، اس نے کہا۔ تو کوئی بات نہیں،
یعنی تمہیں فرق نہیں پڑتا؟ وہ ای میلز کرنا بھول گیا تھا؟ میں نے یہ تو نہیں کہا، اماما نے بے ساختہ کہا۔ اسے اندازہ بھی نہیں تھا کہ وہ اس کے احساسات کو اتنی صفائی سے زبان دے گی۔ پاپا اور ممی اکیلے ہوتے ہیں وہاں۔ اس سالار نے اس کی بات کاٹی۔ وہ وہاں اکیلے نہیں ہوتے، عمار اور یسریٰ ہوتے ہیں ان کے پاس۔ وہ دونوں آج کل پاکستان سے باہر ہیں۔ دوسری بات یہ کہ پاپا اور ممی بڑی سوشل لائف گزار رہے ہیں۔ ان کو تمہاری سروسز کی اتنی ضرورت نہیں ہے جتنی مجھے ہے، سالار نے بے حد سنجیدگی سے اس سے کہا۔ وہ کچھ دیر خاموش اس کی گود میں پڑے لیپ ٹاپ کی اسکرین کو گھورتی رہی، پھر بڑبڑائی، میں اسلام آباد میں خوش رہوں گی۔ یعنی میرے ساتھ خوش نہیں ہو؟ وہ جذبز ہوا۔ وہاں زیادہ خوش رہوں گی؟ وہ اب بالآخر صاف صاف اپنی ترجیحات بتا رہی تھی۔ پاپا ٹھیک کہتے تھے، مجھے تمہیں اسلام آباد نہیں لے کر جانا چاہیے تھا، ماں باپ کی بات سننی چاہیے، وہ بے اختیار پچھتایا۔ دیکھو، اگر میں تمہیں اسلام آباد بھیج دیتا ہوں تو کتنی دیر رہ سکتی ہو تم وہاں؟ ہمیں اگلے سال پاکستان سے چلے جانا ہے۔ وہ اسے پیار سے سمجھانے کی ایک اور کوشش کر رہا تھا۔ تو کوئی بات نہیں، تم پاکستان تو آیا کرو گے نا؟ سالار کا دل خون ہوا۔ زندگی میں آج تک کسی نے اس کی ذات میں اتنی عدم دلچسپی نہیں دکھائی تھی۔ میں امریکہ میں رہوں اور میری بیوی یہاں ہو، اتنا اب نارمل لائف سٹائل نہیں رکھ سکتا میں، اس نے اس بار دو ٹوک انداز میں کہا۔ وہ کچھ دیر چپ رہی، پھر چند لمحوں کے بعد سالار نے اس کے کندھے پر بے حد محبت اور ہمدردی سے اپنا ہاتھ رکھا۔ سالار، تم دوسری شادی کر لو اور دوسری بیوی کو ساتھ لے جانا۔ اس بار جیسے اس کے حواس غائب ہوئے۔ اگر یہ مذاق تھا تو بیہودہ تھا، اور اگر واقعی تجویز تھی تو بے حد سنگ دلانہ تھی۔ وہ کئی لمحے بے یقینی سے اس کا چہرہ دیکھتا رہا۔ وہ شادی کے تیسرے ہفتے اسے دوسری شادی کا مشورہ دے رہی تھی تاکہ وہ اپنے ماں باپ کے قریب رہ سکے۔ سنو، میں تمہیں سمجھاتی ہوں۔ اماما نے اس کے تاثرات سے کچھ نروس ہوتے ہوئے اس سے کچھ کہنے کی کوشش کی۔ سالار نے بڑی بے رخی سے اپنے کندھے سے اس کا ہاتھ جھٹکا۔ خبردار، آئندہ میرے سامنے تم نے اسلام آباد کا نام بھی لیا، اور اپنے یہ احمقانہ مشورے اپنے پاس رکھو۔ اب میرا دماغ چاٹنا بند کرو اور سو جاؤ۔ وہ بری طرح بگڑا تھا۔ اپنا لیپ ٹاپ اٹھا کر وہ بے حد خفگی کے عالم میں بیڈ روم سے نکل گیا تھا۔ ماما کی سمجھ میں نہیں آیا کہ اس میں اتنا ناراض ہونے والی کیا بات ہے۔ اس وقت اسے واقعی اندازہ نہیں ہو رہا تھا کہ اپنے ماں باپ کی محبت میں وہ کتنے احمقانہ انداز میں سوچنے لگی تھی۔ لائٹس آف کر کے اس نے کچھ دیر کے لیے سونے کی کوشش کی، لیکن اسے نیند نہیں آئی۔ اسے بار بار سالار کا خیال آ رہا تھا۔ چند لمحے لیٹے رہنے کے بعد وہ یکدم اٹھ کر کمرے سے نکل آئی۔ وہ لاؤنج کا ہیٹر آن کیے قریب پڑے صوفے پر بیٹھا کام کر رہا تھا۔ دروازہ کھلنے کی آواز پر ٹھٹکا تھا۔ اب کیا ہے؟ اماما کو دیکھتے ہی اس نے بے حد خفگی سے کہا۔ کچھ نہیں، میں تمہیں دیکھنے آئی تھی۔ وہ اس کے سختی سے پوچھنے پر کچھ جذبز ہوئی۔ کافی بنا دوں تمہیں؟ وہ مصالحانہ انداز میں بولی۔ مجھے ضرورت ہوگی تو میں خود بنا لوں گا، وہ اسی انداز میں بولا۔ تو آج کی ایپیسوڈ یہیں پہ ختم کرتے ہیں۔ نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ کل پھر حاضر ہوں گے۔ تو اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگ رہی ہیں تو پلیز میری ویڈیوز کو لائک کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے فیملی اور فرینڈ کے ساتھ شیئر کریں۔ بہت شکریہ۔